أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل کی آیت مبارکہ کا تھوڑا سا سبق اس آیت مبارکہ سے فائدے کی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ ایمان سے دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے اور کفر میں ہمیشہ بے اطمینانی رہتی ہے۔ مومن اس مضبوط درخت کی طرح ہے جو کہ تیز آندھیوں کا مقابلہ نہایت اطمینان سے کرتا ہے، نہ تو مصیبت میں گھبراتا ہے اور نہ ہی راحتوں پر اتراتا ہے۔ کافر اس کچی کھیتی کی طرح ہے جو ہر ہوا کا اثر لے لیتی ہے، مصیبت آئے تو گھبرا جائے اور راحت پا کر غرور تکبر کرے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ درازی عمر اور زیادتی مال و اولاد پر فخر نہ کرے اور اس سے دھوکہ نہ کھائے۔ بعض دفعہ یہ چیزیں حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، لہذا ان چیزوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ کفار کے لیے ان چیزوں کی زیادتی عذاب کی زیادتی کا باعث بن جاتی ہے اور ان کو دنیا میں پانے محدود اور آخرت میں وبال محدود ملتا ہے، اور مخلصین کے لیے یہ زیادتی ثواب کا باعث ہے، یعنی اس کے لیے دنیا میں مال محدود اور آخرت میں ذل ممدود یعنی دراز سایہ ہے۔ بعض بزرگوں نے دین زیادہ دنیاوی نعمتوں سے گھبراتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ راحتیں ہمارے نیک اعمال کا بدلہ بن کر آنے لگیں، جبکہ ہم تو ان کا بدلہ آخرت میں چاہتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ کہ دنیاوی ترقیاں قابل اعتماد نہیں۔ اس کی مثال اس پتنگ کی سی ہے کہ جس قدر بھی اونچی اڑتی ہے دیکھنے والوں کو حیرت ہوتی ہے، مگر اس کی ڈور پتنگ والے کے ہاتھ میں ہے کہ جھٹکے میں اس کو زمین پر لے آتا ہے۔ انسان دنیاوی ترقی کرتے کرتے بادشاہ بن جائے مگر ایک جھٹکے میں ہی محل سے نکل کر قبر میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا یہ کوئی معیار نہیں۔ چوتھا فائدہ یہ کہ حق تعالیٰ مسلمانوں کا ایسا مددگار و والی ہے کہ جو انہیں تکلیف پہنچائے اللہ تعالیٰ خود اس سے بدلہ لیتا ہے۔ پانچ فائدہ احساس آیہ مبارکہ سے یہ حاصل ہوا کہ جو کوئی اپنے ذاتی معاملے میں کسی سے بدلہ نہ لے تو حق تعالیٰ اس کی طرف سے بدلہ لیتا ہے، اور جو خود بدلہ لینے کے ڈر پہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتا، وہ درجہ کسی حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ذاتی معاملات پر درگزر کیا کریں اور دینی معاملات میں ہرگز کسی کی رعایت نہ کیا کریں، مگر افسوس کہ آج ہمارا طریقہ اس کے برعکس ہو گیا ہے کہ جس جگہ سے ہمیں کوئی ذاتی نقصان پہنچ جائے ہم اس کے پکے دشمن بن جاتے ہیں، لیکن جن بدمذہبوں سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہو ان کو اپنا بھائی بنانے پر تیار رہتے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ دیکھیے معاملات زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جب کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرتا ہے اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو تو وہ اپنا معاملہ اگر اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں کہ مولا اس سے میں بدلہ نہیں لیتا، اس سے تو نپٹ، تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے میرے بندے تو کمزور تھا، تو اس سے کیا بدلہ لیتا،
اب تمہیں معاملہ میرے سپرد کر دیا ہے تو میں طاقتور ہوں، میں اس سے ضرور بدلہ لوں گا اور ایسا بدلہ لوں گا کہ یہ یاد رکھے گا۔ اس آیہ مبارکہ کی صوفیانہ تفسیر یہ ہے کہ یہ تصوف کا آخری درجہ ہے، فنا فی اللہ، یعنی اللہ کی ذات میں فنا ہو، جس پر پہنچ کر بندہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں ایسا فنا کر دیتا ہے کہ صرف وجود تو بندے کا رہ جاتا ہے، خالق تو بندے کا رہ جاتا ہے، مگر اس کے سارے کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس سے دوستی، رب سے دوستی، اس سے جنگ، رب سے جنگ، جو خدا کا ہو جائے اب اس کا پکڑنا خدا کا پکڑنا، اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، اس کا چلنا خدا کا چلنا، اس کا بولنا خدا کا بولنا۔ اور ایسے بندوں سے اگر کوئی عداوت رکھے، بغض رکھے، دشمنی رکھے تو اللہ فرماتا ہے میرا ایسے بندوں کے خلاف اعلان جنگ ہے کہ جنہوں نے تمہارا بگاڑا تو زمین اور وہ میرے لیے میرے ہو گئے ہیں۔ اب اگر کوئی ان کو احساس دیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرا اسے اللہ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ایک بھوجا ہوا کوئلہ آگ میں رکھی، جب وہ آگ میں پہنچتا ہے تو آگ میں پہنچ کر ایسا بنا ہوتا ہے کہ حالت تو کوئلے کا رہا، شکل تو کوئلے کی رہی، مگر اس کا کام آگ جیسا ہو گیا۔ جو کہ صحابہ کرام فنا فضا کے درجے پر فائز تھے، اس لیے ان کو دھوکہ دینا اور ان کا مذاق اڑانا در حقیقت رب کو دھوکہ دینا اور اس سے مذاق کرنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے گویا منافقین سے ہی اپنا بدلہ اس طرح لیا، فرمایا اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جس قدر رسی لمبی ہوتی ہے جب اس کو جھٹکا دیا جائے تو اسی قدر سخت جھٹکا لگتا ہے، اور جس قدر چکی دیر میں پیستی ہے اسی قدر وہ دانے کو ایسا پیس دیتی ہے کہ اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ یہ حکمت ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے دشمنوں کو ڈھیل ملے، لہذا ان لوگوں کے لیے یہ مہلکیں خطرناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اور بہتر انداز میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ وعلماء اہل سنت وعلماء الملت وشہداء محمد وعلماء اجمعین۔ مولا جو کلمہ کلام پڑھا سنا گیا اس وقت میں باقی قبول فرما، بیٹھنے والوں پر خاص فضل و کرم فرما، ہماری تمام شاہدان کو قبول فرما، آنے والے وقتوں کی آسانی عطا فرما، ہر دکھ سے تکلیف سے رنج سے محنت سے مصیبت سے نجات عطا فرما، استقامت سے اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے پریواروں کو صحت کلی عطا فرما، خیر سے رزق میں، مال میں، عزت میں، آپ ہوئی برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم تیری بارگاہ میں تجا ہمارے والدین جمی مسلمین مسلمات مومنین مومنات شامل سے فرما، دینی دنیاوی اخروی عزت میں برکت عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد